تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، امت مسلمہ میں پیدا فرمایا، تحریک اسلامی سے وابستہ فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام و تمامی نبیوں پر، خاص کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج کا اجتماع بڑا، میں تھوڑا ہمارے آخری کے ارکان سے گزارش کر رہا ہوں کہ اجتماع کے آخری مراحل میں ہیں، تو انشاءاللہ بہت جلد اجتماع کا اختتام ہوگا۔ بس ایک اور 20 منٹ آپ کے صبر کا امتحان ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اس اجتماع کے اختتام تک تھوڑا سا اس معاملے میں کوآپریٹ کریں۔ تو آج کا اجتماع ایک معاملے میں بہت سے حیثیت میں ہم سب کے لیے ایک پازیٹیو وائبس ہے۔ ایک تو ایکسٹینڈڈ فیملی کا پروگرام آج ہمیں یہاں پر محسوس ہوا کہ کوئی کسی کے گھر کا کوئی گھر بھرائی کا فنکشن ہے یا پھر کسی کے گھر میں کوئی دعوت ہے، جو اس طرح مختلف گھروں سے لوگ یہاں پر جمع ہوئے کہ وہ احساس ہو رہا تھا کہ جب لوگ کہہ رہے تھے کہ پورے ضلع کا اجتماع ہونا چاہیے، تو وہ کیوں کہہ رہے تھے، ان کے جوابات آج کے اس اجتماع میں ہمیں ملے۔ حالانکہ میری رکنیت تو 2021 کی ہے اور کارخانہ گڈھا جماعت میں ہی ہم بیٹھے، لیکن جو پورے کریم نگر کے اجتماع میں، ارکان کے اجتماع میں بیٹھتے تھے، وہ لوگ پورے کریم نگر کا اجتماع مس کر رہے تھے۔ اور جب سے ہم نے کارخانہ گڈھا جماعت اور رضوی چمن تقسیم ہوئی، تو اس وقت سے ہم ہمارے کارخانہ گڈھے کے ساتھیوں کو مس کر رہے تھے۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایک دوسرے سے ملنا، ملانا، اور اس کے ذریعے سے آپس میں محبتیں اور رفاقتیں بڑھانا، اور اس کے ذریعے سے صرف ملنا ملانا نہیں بلکہ مقصد کے تئیں اپنے آپ کی سپیڈ کو، رفتار کو تیز ہم کر پانا، یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے ان اجتماعات کا۔ تو میں سمجھتا ہوں اس معاملے سے آج کا اجتماع بڑا کامیاب رہا الحمدللہ۔ اور جیسا کہ ہم نے طے کیا کہ انشاءاللہ ہر 4 مہینے میں ایک مرتبہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم یہاں پہ جمع ہوں۔ جس طرح اگست کے پہلے اتوار میں ہم اگلے اجتماع دسمبر کے پہلے اتوار کو کریں گے، تاکہ ہم ہماری پوری مصروفیتوں سے اپنے آپ کو فارغ رکھ کر پھر اور اگلا اجتماع ہم اور اپریل کے پہلے اتوار کو کریں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہر 4 مہینے میں ایک مرتبہ ملیں، ہماری رفتار کا ہم جائزہ لیں، ایک دوسرے سے ملاقاتیں کریں، اور ہماری جو دوریاں ہیں، جو جغرافی یا جگہ کی وجہ سے دور ہو گئے، اس کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں۔ آج کی پروگرام کاپی کو اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو آج کی پروگرام کاپی کی خاص بات ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم نے آج کی اس پروگرام کاپی میں فرد کو ہم نے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی۔ آج کے پورے پروگرام کو آپ دیکھیے کہ سب سے پہلا جو درس تھا وہ عباد الرحمن، رحمان کے بندے کیسے ہونے چاہیے، اس کی کچھ صفات یہاں پہ بیان ہوئی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ محرک تحریک، ہم کیوں کام کرنا چاہیے، کیا عہدے کے لیے کام کرنا چاہیے، لوگوں کی واہ واہ سننے کے لیے کام کرنا چاہیے، یا اس سے آگے بڑھ کر اللہ کی رضا کے لیے، فلاح آخرت کے لیے، اس کے اوپر ہم نے سننے کی کوشش کی۔ یہ 4 ٹاپکس بھی پچھلے 2 سال میں ارکان سے، کارکنان سے گفتگو کے دوران جو ہمارے ارکان میں، میرے اندر ہم نے جو لوپ ہولز محسوس کیے تھے، اس کو ہم نے اس پروگرام کاپی سے ایڈریس کرنے کی ہم کوشش کی تھی۔ افراد سازی کے معاملے میں ہمارے بہت سے خیالات تھے، اس کو ہم نے یہاں پہ لانے کی کوشش کی ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں کے اجتماع کو ہم نے صرف ون وے اجتماع چلانے کے بجائے ورکشاپس کے طور پر، اور یہاں کے سیٹنگ ارینجمنٹ کو بھی ہم نے اس طرح رکھا کہ کوئی کانفرنس کی طرح لوگ یہاں پر بیٹھیں اور آپس میں ایک دوسرے سے ان کو بات چیت کرنے کا، اپنے آئیڈیاز شیئر کرنے کا، اور پھر اس کے ذریعے سروے فارم ہم نے کچھ کرایا کہ تحقیق کی بنیاد پر، ریسرچ کی بنیاد پہ کچھ کام کرنے کا ہلکا ہلکا ہماری عادت ہو۔ ہمارے پروگرامز اس طرز بجائے ہم نے آج کے اس پروگرام کاپی کو بنانے کی کوشش کی ہے۔ میں آج کے اس اجتماع میں 5 بنیادی گزارشات آپ کے سامنے رکھ کر اپنے دیے گئے وقت میں بھی بات ختم کروں گا۔ سب سے پہلی اور اہم بات میں سمجھتا ہوں کہ تحریک اسلامی، اگر آپ اس پورے تحریک اسلامی کو دیکھیے، جب سے اس کا آغاز ہوا 1941 سے، یا پھر اس سے پہلے سید مودودی نے اس کے آغاز کے لیے جتنے تحریریں لکھی، اس پورے سیناریو میں آپ دیکھیے کہ تحریک اسلامی کا اس دنیا کو جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے وہ اس کے تھاٹ کا کنٹریبیوشن ہے، وہ اس کے فکر کا کنٹریبیوشن ہے۔ جب فرسٹ ورلڈ وار کے بعد امت مسلمہ پوری بکھر گئی تھی، گئی گزری حالت میں عثمانی سلطنت کے ہم اندر تھے، لیکن جب فرسٹ ورلڈ وار کے بعد پورے مسلمان ممالک بکھر گئے تو مسلمانوں کی اجتماعی حیت پوری خراب ہو گئی تھی، برباد ہو گئی تھی۔ اس وقت مسلمانوں کے اندر اجتماعی شعور کو بیدار کرنا، اسلام کے اجتماعی تقاضوں کو دنیا کے سامنے پیش کرنا، اسلام کے عبادات کو اس کے میدان عمل سے جوڑ کر بتانا، یہ مولانا مودودی کا اہم خاصہ تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک اسلامی کا اس دنیا کو جب سے سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے وہ اس کے فکر کا کنٹریبیوشن ہے، وہ اس کے تھاٹ کا کنٹریبیوشن ہے۔ آج کے زمانے میں بھی اگر 21ویں صدی کے اندر ہندوستان کے ان حالات میں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ
کہ اگر ہندوستان کو اگر ہم کچھ تحفہ دے سکتے ہیں، اگر کوئی بڑا سا ہم ہندوستان میں کام کر سکتے ہیں، تو آج کے زمانے کے اندر ہم یہ جو موجودہ افکار ہے، یہ جو موجودہ تھاٹس ہے، یہ جو موجودہ نظریات ہیں، ہم اس کو جس طرح مولانا مودودی نے تنقیدی جائزہ کر کے اس زمانے کے نیشنلزم پر، سیکولرزم پر جو مولانا مودودی نے بحث کی تھی، آج کے زمانے کے لبرلزم کے اوپر، آج کے زمانے کے موجودہ غالب نظریات کے اوپر، آج کے زمانے کے کنزیومرزم کے اوپر، آج کے زمانے کی فضول خرچی کے اوپر ہم بحث کرنا شروع کریں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اگر آج سید مودودی کو پیدا ہونا ہے تو کہاں ہوں گے؟ کیا وہ حلقے کی لیڈرشپ میں پیدا ہوں گے؟ کیا وہ مرکز کی لیڈرشپ پیدا ہوں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ سید مودودی کو اگر پیدا ہونا ہے، امین احسن اصلاحی کو پیدا ہونا ہے، حسن البنا شہید کو پیدا ہونا ہے، تو وہ کسی مقامی یونٹ میں پیدا ہوں گے۔ ان کی پوری تربیت مقامی یونٹ کی ایکٹیویٹیز سے ہوگی، ان کی پوری تربیت میرے اور آپ کے اسٹڈی سرکل سے ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس کریم نگر کے اوپر ایک بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ آج کے زمانے میں آپ تحریک اسلامی کے ہندوستان کے اسکالرز کی لسٹ ڈالیے، آپ کو بڑی مشکل سے 4 یا 5 نام نکلیں گے۔ بڑی مشکل سے آپ کو تلنگانہ کے اندر کوئی سعادت اللہ حسینی کے علاوہ نظر آئے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میقات میں جو ہم نے بڑا ٹارگٹ لینے کی کوشش کی ہے، ہم کوشش کریں گے کہ ایک طرف اسلامی فکر کے جو بنیادی اساس ہیں، یعنی قرآن اور سنت، اور اس کے مقابلے میں موجودہ افکار کی جو جڑیں ہیں، ہم اس مقابلے میں ایسے کوئی ورکشاپس رکھیں گے، ایسے کوئی سیشنز رکھیں گے۔ سید مودودی کوئی 2 سال کی میقات میں پیدا نہیں ہوتے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے 10، 15، 20 سال کے اندر کوئی ایسا نوجوان، کوئی ایسا بیٹا یا بیٹی یا کوئی ایسا فرد ہماری جماعتوں کے اندر پیدا ہو جائے جو اس زمانے کی تحریک اسلامی کو راہ دکھا سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے موجودہ عمرہ مقامی کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ آپ وہ گوہر نکالیے، آپ وہ مودودی کو نکالیے اور ہندوستان کو دیجیے۔ میں ہماری بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ روٹین ایکٹیویٹیز کے بجائے ایسے کوئی فکری لیول کی ایکٹیویٹیز، ایسے افراد کی تلاش کیجیے، ان کی تربیت کیجیے، ان کا مطالعہ کرائیے۔ انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ ضلعی سطح پر ایسے کچھ کام ہو جہاں پہ چنندہ افراد کو ہم تیار کریں، ان کا مطالعہ کرائیں، اور لانگ ٹرم بیسس پہ ہم ایسے کچھ افراد تیار کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری بڑی اہم گزارش افکار کے بعد، امام کے بعد، کہ اگر ہم کریم نگر میں یہ کام کر پالیں تو دوسری بڑی چیز عملی میدان کی ہے۔ یقیناً تحریک اسلامی کا خاصہ یہ ہے کہ اس نے دنیا کو فکر دیا، تھاٹ دیا، آئیڈیا دیا، اور دنیا کے بودے نظریات کو اس نے نکال کر پھینک دیا۔ تجدید و احیاء دین کا حقیقی کام تحریک اسلامی نے کیا۔ ہر زمانے کے اندر جدید طرز پر، جس طرح سواران یونٹ نے اولمپیاڈ کی طرز پر کیا، یا سہیلی گروپ کا آئیڈیا ہے، ایسے جدید طریقوں سے، نئے طریقوں سے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ یہ تو تحریک اسلامی کا خاصہ ہے۔ دوسری جو اہم گزارش ہے کہ عملی میدان کے اندر جہاں پہ ہم تھاٹ لیول پر، جہاں پہ فکر لیول پر ہم نے دنیا کی رہنمائی کی، وہیں پر اس تھاٹ کو ہم نے دنیا کے سامنے پیش کیا، اور افراد کے سمندر کو بھی ہم نے جمع کیا۔ بڑے پیمانے پر ہم نے لوگوں کی فکر کو ہم نے متاثر کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کریم نگر کی جو صورتحال ہے بڑی دگرگوں ہے، بڑی خطرناک ہے۔ والنٹیر ہم کسے کہتے ہیں؟ یہ تحریک اسلامی کے سب سے نچلے صف کے لوگ ہیں، وہ لوگ جو جماعت اسلامی کے کسی بھی ایک ایکٹیویٹی کو پسند کرتے ہوں، وہ لوگ جو جماعت اسلامی کے کسی بھی ایک ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ ہونا چاہتے ہوں، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، ہم اس کو والنٹیر کہتے ہیں۔ اور آج اس کریم نگر کے اندر جب ہم کریم نگر جماعت کے والنٹیرز کی تعداد دیکھتے ہیں تو وہ 2000 سے بڑھ کر نہیں ہے۔ 5 لاکھ 6 لاکھ کے شہر میں اگر 2000 جماعت اسلامی کے والنٹیرز ہیں تو میرے اور آپ کے لیے بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہ کم از کم ہمارے اسلاف نے جو یہاں پہ کریم نگر میں کام کیا، ان کے ساتھ بھی بڑی ان کے کاموں کے ساتھ بڑی خیانت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا بڑا کام جو مجھ کو، آپ کو، ہماری پوری جماعتوں کو کرنا ہے کہ بڑے پیمانے پر افراد سازی کا کام کرے، کہ ہماری پوری جماعتیں والنٹیرز کے معاملے میں ہم آپ سے ارکان بنانے کی گزارش نہیں کر رہے ہیں۔ ہم تو پہلے صف میں وہ مسلم، غیر مسلم جو جماعت اسلامی کے کسی بھی کام کو پسند کرتے ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ انہیں آپ والنٹیر بنائیں، انہیں بتائیں کہ اسلام کا کام کیا ہے، ان کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حیثیت میں، چھوٹا کرکٹ ٹورنامنٹ ہو سکتا ہے، جم سیشن ہو سکتا ہے، کسی بھی طریقے سے آپ افراد تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ ایسے متنوع، کریٹو، تخلیقیت کے ساتھ آپ لوگوں کے پاس جائیں، لیکن ان کے پاس جائیں، کوئی آئیڈیا بھی ہو سکتا ہے، ویسے آئیڈیاز بنائیں اور بڑے پیمانے پر والنٹیرز کا کام کریں۔ ابھی 1 مہینے کے اندر ہم ماہ سفر سے گزر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس ربیع الاول کے مہینے کو سیرت النبی کی ایک غیر معمولی اور بڑی اہم اور میسو کیمپین کریم نگر میں انشاءاللہ چلانے کا پلان کر رہے ہیں کہ آپ قرآن کے اوپر بات کریے، علماء آ کے آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے کہ قرآن کو سمجھنا گناہ ہے،
لیکن واحد اللہ کے رسول کی سیرت ایسی سیرت ہے جس کے اوپر نہ مسلم نہ غیر مسلم کسی کی کوئی ہمت نہیں ہے. تو ہم اللہ کے رسول کی سیرت کو لوگوں کے سامنے، پورے کریم نگر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس 30 دن کو ہم اس طرح پلان کریں کہ پورے کریم نگر میں کم از کم 1 لاکھ والنٹیئرز ہم یہاں پہ بنا لیں. ایک مرتبہ پورے ہمارے 270 ارکان جو ہے وہ سب مل کر اگر زور لگائیں، وہ سب مل کر اگر کریم نگر کے چوراہوں پر نکل جائیں، وہ سب مل کر پورے ہاسپٹلز کو وزٹ کریں، وہ سب مل کر پورے کیمپسز کو، سکولز کو، کالجز کو وزٹ کریں، بچوں میں جائیں سی آئی او کا کام کریں، بچوں میں جائیں آئی سی اے کا کام کریں، اس کے اوپر ایس آئی او اور جی او میں کام کریں، یوتھ موومنٹ قائم کریں. ہم جو بھی کر لیں ان 30 دنوں کے اندر اللہ کے رسول کی سیرت کو عوام میں ہم پیش کرنے کی کوشش کریں، یہاں تک کہ 1 لاکھ لوگوں تک ہم کریم نگر کے اندر ہم بڑے پیمانے پہ اللہ کے رسول کی سیرت کو عام کر دیں. اتنا عام کر دیں کہ ہمارا ہر رکن جماعت رات میں جب سو جائے تو رسول اللہ کو وہ خواب میں زیارت کر سکے. اتنے بڑے اور شدید پیمانے پر رسول اللہ سے عشق کے نتیجے میں ہم افراد تک پہنچ سکے. یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. اگر ہم نے تہیہ کر لیا، اگر 1 مہینہ ہم نے کوئی کام کیا، ایک چھوٹی جماعت، کریم نگر کے سب سے چھوٹی جماعت سواران جماعت ہے، صرف 4 ارکان فعال ارکان ہیں، لیکن انہوں نے اتنے بڑے پیمانے پر 2 مہینے کے اندر جماعت الگ ہوئی، 2 لاکھ روپے کا بجٹ وہ جمع کر لیتے ہیں. اتنے بڑے پیمانے پر 200 سے زیادہ نوجوانوں کو وہ لوگ جمع کر لیتے ہیں. تو یہ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو پہچانا. یہ اگر میں اپنی جگہ، ہم تمام اپنی جگہ پہچان لیں تو رسول اللہ کی سیرت کو 1 لاکھ لوگوں تک ہم پہنچا سکتے ہیں. پولیس ڈپارٹمنٹ تک جا سکتے ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تک جا سکتے ہیں، آرمی تک جا سکتے ہیں، ٹیچرز تک جا سکتے ہیں، ہر حیثیت میں ہم گھوم جا سکتے ہیں. یہ ہم تہیہ کر لیں. پھر ہم یہی 1 لاکھ والنٹیئرز میں سے 10,000 کارکن بنائیں. یہ افراد اصل میں جب ہم کہتے ہیں کہ رکن جماعت بنائیے، رکن بنائیے، تو پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس والنٹیئر اور کارکن نہیں ہے. آپ رکن بعد میں بنائیے، سب سے پہلے والنٹیئرز اور کارکن بنائیے. 10,000 آپ کارکن بنائیے. مجھے زبیر احمد صاحب کی بات بڑی اچھی لگی جب آپ نے کہا کہ ہم ایک پیوٹ کو بھی جماعت اسلامی کا کارکن بننا چاہیے. رکن بننے کے معاملے میں آپ ریزرویشنز رکھیے، لیکن لوگوں کو ورکر بنانے کے معاملے میں، کارکن بنانے کے معاملے میں اگر وہ خواہش کرتے ہیں جماعت اسلامی کا کارکن بنے تو انہیں سمجھائیے، انہیں اپنے صفوں میں بٹھانے کی وہ کوشش کرے. تو دوسرا بڑا کام اس اگلے 4 مہینے کے اندر مہمیز کے طور پر، ایک انسپیریشن کے طور پر، ایک موٹیویشن کے طور پر آج کے اجتماع کا ایک اہم پیغام یہ ہے، ہم یہاں سے لے جائے کہ میں اپنی جگہ، آپ اپنی جگہ کچھ نہ کچھ ٹارگٹس لیں اور افراد سازی کے اس کرائسس کو، اس بحران کو کریم نگر کے اندر سے دور کر دیں. تحریک اسلامی، دیکھیے یہ میخاتیں تو آتی ہے، آج میں ناظم ضلع ہوں، کل میں وہاں بیٹھوں گا، کوئی دوسرا ناظم ضلع یہاں کھڑے گا، آج کوئی امیر مقامی ہے، کوئی دوسرا، لیکن ہم سب تو کریم نگر کے باسی ہیں، یہاں کی مٹی کے. ہم ایک 10 سال کا، 20 سال کا، 30 سال کا ایسا کریم نگر کا منصوبہ بنائیں کہ کریم نگر مدنی ماڈل بن جائے، اللہ کے رسول کے اصولوں کے مطابق ایک شہر یہاں پہ تعمیر ہو جائے. کیا یہ میری اور آپ کی خواہش نہیں ہوگی؟ یہاں کی مٹی سے ہم محبت کرتے ہیں، یہاں کی ہوا کو ہم پسند کرتے ہیں. اگر ہم مائیگریٹ ہو کر جاتے ہیں تو بلک بلک کر واپس آتے ہیں. اس کریم نگر کے لیے آپ یہ میخاتوں کے اوپر ذرا اٹھ کر سوچئے کہ میں آپ، اس لیے آج دیکھیے آج کے پروگرام میں ہم نے سٹیج نہیں رکھا، کسی امیر مقامی کو، کوئی ناظم ضلع کو ہم نے اوپر نہیں بٹھایا، ہم آپ کے ساتھ بیٹھے. ہم ایک میسج دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم سب کو یہ کام کرنا ہے. آج ذمہ داری پہ کوئی ہے، کل کوئی آئے گا، پرسوں کوئی آئے گا، ترسوں کوئی آئے گا، لیکن یہ کام تو پورے کریم نگر کو مثالی شہر بنانے کے لیے 10 سال، 20 سال، 30 سال کا آپ کو ماڈل بنانا ہوگا. جب ہمارے بال سفید ہوں گے تو ہم وہ اپنے آنکھوں سے نبوی اصولوں کا تعمیر کردہ شہر ہم دیکھیں گے. پوری تحریک اسلامی کا گڑھ ہو جائے گا. ہندوستان کے اندر تحریک اسلامی اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو لوگ کہے کہ آپ کیرلا مت جائیے، آپ کریم نگر جائیے، وہاں پہ آپ کو 1 لاکھ والنٹیئر سے 10,000 افراد ہیں، وہاں پہ ادارے بیٹھے ہوئے. تو دوسری بڑی اہم گزارش میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا. تیسری اہم گزارش کہ آج ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اجتماعی حیثیت میں کرتے ہیں. میں اگر میرا کوئی ادارہ چلاتا ہوں یا کوئی بزنس کرتا ہوں یا کوئی پروڈکٹ بیچتا ہوں تو اس میں جتنا انٹرسٹ کے ساتھ میں کام کرتا ہوں، کیا واقعی تحریک اسلامی کا کام بھی اتنی انٹرسٹ کے ساتھ کرتا ہوں؟ میرے کالج میں اور اسکول میں بچے کو ایڈمیشن دلانے کے لیے میں جتنی کوشش کرتا ہوں، کیا اتنی کوشش میں کسی کو کارکن بنانے کے لیے کرتا ہوں؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان، کوشچن مارک ہے. یہ تو یہ دنیا میں پیٹ پلنے کے لیے ہے، لیکن میں نے اپنی جنت کی کیا تیاری کی ہے؟ یہ جو سہیلی گروپ کا ماڈل زکریا صاحب نے پیش کیا، میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں، میں آپ کو تیقن دلاتا ہوں کہ 260 ارکان اپنے 260 منصوبے نظم کو پیش کریں کہ ہم تحریک اسلامی کے اصولوں کو کریم نگر میں اس طرح کوئی آئے
کہ ہم کرکٹ گراؤنڈ ڈالنا چاہتے ہیں، کوئی آئے کہ ہم کوئی جم اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، کوئی آئے اور یہ پیش کرے وہ پیش کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے تحریکی منصوبے پیش کریے۔ سعدی صاحب نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ وہ بہت زیادہ انگلش میں ماہر ہے، ٹوسٹ ماسٹرز کا اگر کچھ کام ہو سکے تو وہ کریں گے۔ اس طرح بہت سے افراد، بہت سی صلاحیتیں ہیں۔ آپ دیکھیے تحریکوں میں 3 قسم کے افراد ہوتے ہیں۔ سب سے نچلے وہ ہوتے ہیں جن کو تحریک لے کر چلتی ہے، یہ بڑے کمزور ہوتے ہیں، تحریک کے اوپر بوجھ ہوتے ہیں، ہمیشہ تحریک کو لے کے چلنا پڑتا ہے۔ دوسرے قسم کے وہ ہوتے ہیں جو تحریک کے ساتھ چلتے ہیں۔ سب سے اونچے قسم کے وہ ہوتے ہیں جو تحریک کو چلاتے ہیں۔ تو نیچے جتنے زیادہ لوگ رہیں گے تحریک اتنی زیادہ بوجھل ہو جائے گی۔ تحریک کو اگر کل بھی 20 لوگوں کو اٹھانا تھا، آج بھی 20 لوگوں کو اٹھانا ہے تو پھر تحریک کا کام نہیں ہو سکتا۔ آپ کو تحریک کے ساتھ چلنا سیکھنا چاہیے، بلکہ آپ کو تحریک کو چلانے کا ہنر آنا چاہیے۔ تو یہ تیسری میری گزارش ہے، ہماری بہنوں سے گزارش ہے، آپ مائکرو فائنانس کا آئیڈیا پیش کیجئے، آپ کچھ بھی آئیڈیا پیش کیجئے، آپ کا 2025-26 کا انفرادی منصوبہ آپ پیش کیجئے۔ اگر آپ جرنلسٹ ہیں تو آپ جرنلسٹ کے بارے میں بولیے، ٹیچر ہے تو ٹیچر کے بارے میں بولیے، آپ جتنا بجٹ چاہتے ہیں آپ پیش کیجئے۔ تیسری گزارش یہ کہ اپنا انفرادی سالانہ جنت کا منصوبہ، ایسا منصوبہ کہ کل قیامت کے دن خدا پوچھے کہ تم کیا لے کر آئے ہو تو آپ اٹھا کر بتائے کہ اے اللہ میرے جنت کا یہ منصوبہ لے کر آیا ہے۔ تو یہ تیسری میری اہم گزارش ہے، آپ جس قسم کا منصوبہ وہ قابل عمل ہو نہ ہو دوسری چیزیں، لیکن کم از کم تحریک کو اس لیول پہ اون کرنا شروع کرے، یہ تیسری بڑی گزارش ہے۔ چوتھی چیز جو میں آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ تنظیمی حیثیت میں ابھی کریم نگر رورل اور اربن دونوں نظم ہیں، اور دونوں کو دونوں مختلف حیثیتیں سے ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک طرف 16 منڈلز ہے جہاں پہ 10 سے 11 منڈلز میں الحمدللہ ہم اپنے پیر جما رہے ہیں۔ اگلے 6-8 مہینوں کے اندر ہمارے جو خواتین اور ہمارے جو ارکان کام کر رہے ہیں، ہمیں امید ہے وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں۔ ہم نے 10+10 کا فارمولا وہاں پر لے کے چلا ہے کہ 10 مرد اور 10 خواتین، اگر ہمیں کسی دن بھی محسوس ہو جائیں کہ یہ 20 لوگ کسی مقام پہ اگر مضبوط ہیں تو ہم اس کو وہاں پر یونٹ ڈکلیئر کر دیں گے۔ تو ایک طرف تو رورل کے اس زمن میں ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ وہاں پہ ہماری استعانت کرے، ہمارا سپورٹ کرے۔ ماہانہ 60 سے 70 ہزار روپے صرف رورل کریم نگر کے لیے ہم اپنے بیت المال سے خرچ کر رہے ہیں۔ ہماری خواتین کو ہم پوری سہولیات دے رہے ہیں، ان کے گھر سے گاڑی پک کرتی ہے، اجتماع کو جاتی ہے۔ ہم نے کہا کہ اور کوئی آپ کو سہولت چاہیے تو لے لیجئے، لیکن وہاں پہ ہم ایک مرتبہ تحریک کو قائم کر دینا چاہتے ہیں تاکہ آنے والے دنوں کے اندر تحریک وہاں پہ قائم ہو جائے۔ تو ایک گزارش یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر وقت ہے کچھ، اگر آپ جمعے کا خطبہ دے سکتے ہیں، آپ درس دے سکتے ہیں، لوگوں کی تربیت کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو یہ آپ 10 مرد 10 خواتین کے اس فارمولے کو اگر آپ اپنا لیں گے، اگلے 6-8 مہینے کے اندر آپ ہی کی صفوں کے اندر چگرو مابیڈی کے، چپا دنڈی کے، نگنور کے، ارکلا کے، درشیٹ کے، گنگا درا کے، اوپر ملیال کے، یہ ارکان یہاں پہ ہماری صفوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ دوسری طرف اربن کے اندر ہم 15+15 کے ایک فارمولے کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں کہ یہ جو بڑی بڑی جماعتیں ہیں 70، 80، 90، یہ ایک امیر مقامی کے لیے بوجھ ہے۔ کم از کم اجتماعی ارکان کے اندر بھی وہ لوگ آ نہیں سکتے، ان کی رپورٹنگ نہیں لی جا سکتی۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے مقامات بن جائے۔ یہ ڈی سینٹرلائزیشن ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم کریم نگر کا سینٹرلائزنگ ٹینڈنسی کو بڑھائیں، جہاں پہ ہماری نیچے چھوٹی چھوٹی جماعتیں 15 مرد 15 خواتین کی ورکنگ 15 مرد اور 15 خواتین کی جماعتیں بن جائیں گی، تو وہ چھوٹے ایریے کو 1 وارڈ کو 2 وارڈ کو 3 وارڈ کو سنبھال لیں گے۔ وہیں پر مرکزی حیثیت میں، ضلعی حیثیت میں، چاہے ہم ہو یا کوئی دوسرا ناظم ضلع ہے، ایسے پروگرامز ہم بنائیں کہ وہاں پر پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہو، وہاں پر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہو، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہو، پبلک ریلیشن کا کام ہو، کہ اتنی بڑی ٹیم ہم بنا سکیں کہ ان الگ الگ پروفیشنلز کے الگ الگ پروگرام ہو سکے۔ امیر حلقہ نے جو الگ الگ پروگرام پیش کیے تھے وہ تو کوئی 2 سالہ میقات میں ہونے والا نہیں ہے، لیکن اس کی حل کی شروعات اس میقات میں ہم کر سکتے ہیں۔ صرف لائرز کا پروگرام ہم شروع کر سکتے ہیں، صرف ٹیچرز کا ہفتہ واری سبھا ہم شروع کر سکتے ہیں، صرف ریٹائرڈ مسلم گورنمنٹ امپلائیز کا ایک یونین ہم بنا سکتے ہیں، صرف جو واکنگ کرتے ہیں واکرز ایسوسیشن ہم بنا سکتے ہیں۔ شاید اس میں سے 1 یا 2 ہی ہم بنا لیں، لیکن اس کی شروعات اس میقات میں ہم کرنا چاہتے ہیں، جہاں پر ہم رورل اور اربن میں چھوٹی جماعتوں کے ذریعے لوگوں کے گھروں تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں، وہیں پر مرکزی حیثیت میں ہم جماعت کے سٹرکچر کو بڑا مضبوط اور فعال بنانا چاہتے ہیں۔ اس معاملے میں آپ کی بڑی مدد کی ضرورت ہے کہ آپ اس افراد سازی کے مرحلے کو اگر تیز کریں گے، آپ ارکان جلدی مت بنائیے، آپ والنٹیر اور کارکن بنائیے، انشاءاللہ نظم اس کا خیال کر لے گا۔
لوگ آئیں گے تو نظم ان کی تربیت کر لے گا، آپ بھی ان کی تربیت کریں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس والنٹیر اور کارکن نہیں ہے۔ آپ والنٹیر اور کارکن بنائیے، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے رفتار کے ساتھ ہمیں انشاءاللہ ارکان ملنا شروع ہو جائیں گے۔ آخری چیز بتا کر اپنی جگہ لوں گا، پانچویں چیز یہ ہے کہ آج کے اس اجتماع میں ہم نے ارکان کے درمیان باہمی تعلقات کے اوپر بھی ایک سیشن رکھا۔ وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم نے اس سیشن کے اسپیکر کو بہت زیادہ وقت نہیں دیا، لیکن پچھلے 2 سال سے 3 سال سے جتنا میں نے آبزرو کیا ہے، میرا ایسا خیال ہے کہ شیطان اس معاملے میں ہمیں بڑا قریب سے بھٹکا رہا ہے۔ میں آپ سے آپ کے خیالوں کو اس جانب لے جانا چاہتا ہوں کہ اگلے 50 سال کے بعد کیا ہوگا، اگلے 70 سال کے بعد کیا ہوگا۔ پورے امید بلکہ بھروسے کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب زمین کے نیچے ہوں گے۔ وہاں جب ہم زمین کے نیچے ہوں گے تو وہاں ہماری گفتگویں کیا ہوگی؟ کیا تم امیر مقامی تھے، تمہاری میقات میں کام زیادہ ہوا، یا میں امیر مقامی تھا نادم ضلع؟ نہیں، وہاں پہ ہماری گفتگویں ہمارے اعمال کے متعلق ہوگی۔ وہاں پہ اگر ہمارا افسوس ہوگا تو ہمارے گناہوں کے معاملے میں، ہمارے غلطیوں کے معاملے میں ہوگا۔ تو یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپس میں ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اپنے غلطیوں کو ہم درگزر کرنا شروع کریں۔ ہم انسان ہیں، کتنا درگزر کریں؟ جتنا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے معاملے میں درگزر ہو، اتنا آپ بندوں کے معاملے میں درگزر کریے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ لوگوں کو چھوڑ دیجئے، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ان سے پرسنلی مل کے ان کی اصلاح کیجئے، ان کی غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش کیجئے۔ ایک آدمی کی غلطی ملی، ایک خاتون کی غلطی ملی، اس کو ہم محفلوں میں اچھالتے ہیں، ہم اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کی پوری شخصیت کو ہم ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک کے لیے بڑا خطرناک چیز ہے۔ تو یہ مزاج میرے اندر، آپ کے اندر ختم ہونا چاہیے کہ ہم آہستہ آہستہ لوگوں کو درگزر کرنا شروع کریں، لوگوں کو معاف کرنا شروع کریں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا کر کام کرنا شروع کریں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری تو دلی خواہش یہ ہو رہی کہ میں آپ کے سامنے اس بات کا اعلان کرنے کے بجائے کہ ہم سب مل کر اپنے مہینے کی ایک تنخواہ ایکسٹرا بیت المال کو دے دیں، میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم سب مل کر ہمارے ورکنگ ڈے کا ایک دن تحریک کو دے دیں۔ پیسے سے زیادہ آپ چاہیے، آپ کی صلاحیتیں چاہیے، آپ کا وقت چاہیے، آپ کا پسینہ چاہیے۔ یہ چیزیں اگر تحریک کو لگے گی، ایک مرتبہ 1-2 میقات ہم دے دیں گے، فاؤنڈیشن بن جائے گا، پھر اس کے بعد کام اپنے آپ کا حساب لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نکات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ تحریک اسلامی کو ہمیں لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اسلام کی صحیح سمجھ، صحیح شعور لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آج کے اس اجتماع میں جتنے باتیں ہم نے سنی ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ میں جامعہ اسلامیہ کے ناظم کا اور ان کے پورے اساتذہ کا، ان کی پوری ٹیم کا خاص کر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس پورا اجتماع جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ انہی کی محنت ہے کہ رات بھر وہ یہاں رہے، اور ان کے بچوں نے، آپ دیکھیے کہ خواتین میں، مرد میں، آپ جاتے ہوئے ان سے ہاتھ ملائیے، مبارکباد دیجیے، ان کی وجہ سے ہم بہت زیادہ فری رہ سکے۔ میں پھر اس کے بعد ہمارے تمام ارکان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس آنے کو قبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔